نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آج جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے جدلیاتی لبرلزم، اور آج کا موضوع ہے بین الانسانی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط۔ عزیزان محترم، میں اس سے قبل آپ کے سامنے عالمی سطح پر معاشرتی، معاشی اور سیاسی تینوں طرح کا عدم ارتباط بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح قومی اور بین الاقوامی سطح پر معاشرتی، معاشی اور سیاسی تینوں سطح کا عدم ارتباط یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو اب آپ حضرات کے سامنے بین الانسانی سطح پر معاشرتی، معاشی اور سیاسی سطح کا عدم ارتباط پیش کرنا مطلوب ہے۔ تاہم آج آپ کے سامنے صرف بین الانسانی سطح کا معاشرتی عدم ارتباط ہی پیش کر سکوں گا۔ معاشی اور سیاسی سطح کا عدم ارتباط انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، مغربی ممالک نے انفرادی سطح پر، یعنی جو مغربی دنیا ہے وہاں انفرادی سطح پر ہر شخص انسانی حقوق کا احترام کرتا ہے۔ شخصی احترام اور ہمسائے کا حقوق، ہمسائے کے حقوق کا احترام، یہ ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہیں یہ چیزیں، اور یہ ان لوگوں کا ایک قسم کا شیوا ہے، وتیرہ ان کا بن چکا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے کاموں کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے اندر انہوں نے منہمک کر رکھا ہے۔ دوسرے کا احترام کرنا، دوسروں سے محبت کرنا، شخصی احترام، شخصی محبت اور اسی طرح شخصی حقوق کا احترام، یہ ان کی جو معاشرت ہے، یہ ان کی جو تہذیب و تمدن ہے، ان کا ایک خاصہ بن چکا ہے۔ حالانکہ برطانیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں کوئی لکھا ہوا ان کے پاس کوئی آئین موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ زبانی طور پر اپنے ان چیزوں کو جانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو دوسروں کی عزت نفس کا مکمل طور پر خیال رکھا جاتا ہے وہاں پر، اور لوگ دوسروں کے معاملات میں خواہ ٹانگ نہیں اڑاتے، جس طرح ہمارے پاکستان میں یا جو ہمارے جو مشرقی ممالک ہیں یہاں ایک دوسرے کے فرقوں پر بلا جواز تنقید، ایک دوسرے کے مذاہب پر بلا جواز تنقید اور ایک دوسرے کی ذاتیات پر بلا جواز تنقید لوگ کرتے ہیں۔ وہاں یہ صورتحال نہیں ہے، لوگ دوسروں کے معاملات میں ذرہ برابر بھی مداخلت نہیں کرتے، اور عام طور پر لوگ بڑے سخی ہیں، فیاض ہیں، دریا دل ہیں اور وسیع القلب ہیں اور وسیع الخیال لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی وسیع الخیالی اور وسیع ذہنی کس حد تک بلند پایا درجے کی ہے۔ تو باہمی پیار اور محبت کا سلوک وہاں روا رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہمارے ایشیائی ممالک کے لوگ تو دھڑا دھڑ ادھر جا رہے ہیں مغربی دنیا میں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اسی لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ شخصی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جاتی۔ وہ لوگ جو ہے بڑے سخی فیاض ہیں، دریا دل ہیں، دوسروں کے معاملات میں ذرہ برابر مداخلت نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یعنی انسانوں سے پیار تو کرتے ہی ہیں، وہ جانوروں سے بھی اسی طرح پیار رکھتے ہیں، اور جانوروں کے ساتھ ان کی محبت کی کہانیاں زبان زد عام ہیں۔ لوگ اپنے اپنے چھوٹے پالتو جانوروں کو اپنے بغل میں اٹھائے پھرتے ہیں، نظر آتے ہیں لوگ سڑکوں پہ چلتے پھرتے اپنے بغل میں انہوں نے اپنے جانور اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو مغرب کے لوگ ان جیسی محبت انسانوں کو دیتے ہیں جیسی محبت وہ مطلب ہے جانوروں کو ایسی محبت دیتے ہیں جیسی محبت وہ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی ویسی محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کے برعکس اگر آپ ایشیا اور افریقہ کو دیکھیں تو ایشیا اور افریقہ کے اکثر ممالک میں صورتحال مغرب سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ یہاں کے باشندوں میں عدم برداشت ہے، انتہا پسندی ہے، بے حوصلگی ہے، جذباتیت ہے، اکھڑ پن ہے، ضد ہے، ناشائستگی ہے، تذبذب ہے، عداوت ہے، حقارت، نفرت، غصہ اور غیر سائنسی نقطۂ نظر عام دکھائی دیتے ہیں۔ مغربی ملکوں میں آپ کو سائنسی نقطۂ نظر دکھائی دے گا، یہاں سائنسی نقطۂ نظر آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ تمام باتیں، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ تمام کی تمام باتیں جذباتی تربیت میں کمی اور نقص کا ایک قسم کا ثبوت ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں جذباتی تربیت جو ہے اس میں کمزوری ہے، اس میں کمی ہے اور اس میں نقص ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ہے لوگ اتنے زیادہ غسیل بھی ہوتے ہیں، انتہا پسند بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اکھڑ مزاج بھی ہوتے ہیں۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب ایشیائی اور افریقی ممالک کے باشندوں کا زیادہ تر وقت جو ہے نا وہ بیچاروں کا معاش کمانے میں صرف ہوتا ہے،
حصول معاش کی کوششوں میں، جدوجہد میں صرف ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کی جذباتی تربیت کی طرف کوئی دھیان نہیں دے سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود بھی اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتی۔ یہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہے جتنی کہ مغربی ممالک میں، وہاں تو شرح خواندگی 100% ہے، اور ہمارے پاکستان میں شرح خواندگی 40-50% سے اوپر جاتی ہی نہیں، اور جو جن کو ہم خواندہ سمجھتے ہیں وہ بھی بیچارے پرائمری پاس ہیں یا تھوڑا بہت اخبار پڑھ لیتے ہیں یا خط پتر پڑھ لیتے ہیں، بس اتنے خواندہ ہیں۔ ماسٹر ڈگری رکھنے والے یا پی ایچ ڈی لیول کے لوگ یا ایم فل لیول کے لوگ تو ہمارے یہاں بہت کم ہیں، بہت قلیل ہیں۔ وہ تو تلاش بسیار کے بعد کو آپ کو پی ایچ ڈی ملے گا۔ تو اس طرح مطلب ہے ہمارے ہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی کمی ہے، جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے جذباتی، وہ خود بھی بیچارے اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، اور جذباتی طور پر وہ تربیت یافتہ بھی نہیں ہوتے، اس لیے اس مسئلہ کی سنگینی کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کیسے کرنی چاہیے۔ اور سائنٹیفک رویوں سے عدم واقفیت کے سبب ایشیائی اور افریقی ممالک کے باشندوں میں کزن میرج کا رواج بھی عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ مغربی ممالک میں کزن میرج پر پابندی ہے۔ اب کسی ملک کو دیکھ لیں، 28 ملک تو ایشیا کے ہیں جو ان کے مطلب ہے یورپی یونین کا رکن ہے، اس کے علاوہ بھی اور کئی ممالک ہیں، تو پورے آپ مطلب مغرب کو دیکھ لیں، شمالی امریکہ کو دیکھ لیں، جنوبی امریکہ کے ممالک کو دیکھ لیں، آسٹریلیا بر اعظم آسٹریلیا کے ممالک کو دیکھ لیں، نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں، اور بہت سارے ممالک ہیں، کسی ملک کو دیکھ لیں، ان چاروں بر اعظموں میں کسی ملک میں کزن میرج کا رواج نہیں ہے، کزن میرج پر وہاں پابندی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کزن میرج کا رواج عام ہے، اور کزن میرج تو بڑے شد و مت سے کی جاتی ہے جی۔ اور شادی کو جو ہے نا مطلب ہے دور شادی کو ہمارے لوگ برا خیال کرتے ہیں، اور کزن میرج کو بہت بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ اور کزن میرج نہ کرنے والے کے بارے میں لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے، اور خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی تو برادری سے نکل گیا، یہ آدمی رشتہ داروں سے کٹ گیا ہے، تو قریبی رشتہ دار اس سے جو ہے نا تعلقات نہیں رکھتے، اس سے تعلقات قطع کر لیتے ہیں یا تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نسل در نسل کزن میرج سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا، ان میں جین کی مختلفیت یا ویرائٹی نہیں آتی۔ عزیزان محترم، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں خود بایولوجی پڑھاتا رہا ہوں، 40 سال میں نے بایو پڑھائی ہے، میں ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کزن میرج سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں جینز کی ویرائٹی نہیں آتی۔ جب جینز کی ویرائٹی نہیں آئے گی تو ان کے اندر وہ خصوصیات بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ تو ایسے بچے ذہنی اعتبار سے کند ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، شرمیلے، نااہل اور پھسڈی ہوتے ہیں۔ پچھلی سیٹوں پر جا کر بیٹھیں گے، استاد کے سامنے آگے نہیں بیٹھیں گے، ڈریں گے، خوف زدہ رہیں گے۔ تو اس طرح گونگے اور بہرے بچے بھی کزن میرج سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کزن میرج سے ایشیائی اور افریقی معاشروں میں ایک ایسی انسانی نسل پروان چڑھ رہی ہے جو محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنانے کی بجائے کام چوری، سست روی، ڈھیلا پن، فارغ البالی، بے ہنری اور غیر تحقیقی سوچ کی حامل ہے۔ ایسے افراد زندگی گزارنے کے لیے مثبت عملی سرگرمی کی بجائے ٹھگی پلالی، ہیرا پھیری، دھوکہ دہی اور دروغ گوئی کو اپنا اخلاقی اور معاشی معیار سمجھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اب آپ عزیزان محترم سمجھ گئے ہوں گے کہ بین الانسانی سطح پر کس قدر تفاوت موجود ہے، کس قدر ڈفرینس موجود ہے اور کس قدر فرق موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔